الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمعہ وہ لے کر آیا جب ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کی نمک کی قسم، وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سرسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس نے کمر کے ٹکڑے کیے ہیں، وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جس نے کمر کے ٹکڑے کیے ہیں، وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی کئی زندگیاں، ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے، ہے بے قصور کا سہارا ہمارا نبی، ہے بے قصور کا سہارا ہمارا نبی، لائق صد عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، باوقار، محترم و مکرم و عزیز سامعین کرام، آج ہم سب ایک اللہ والے، اللہ کی ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب اس بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمیں تقریر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہوں، ورنہ تقریر تو ہمیں خطیب مارواڑ حضرت علامہ مولانا عبداللطیف صاحب اکبری کی تقریر کو سننا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ لوگ ادھر ادھر جو گھوم رہے ہیں، میں ان تمام حضرات سے مؤدبانہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس جلسے میں تشریف لے آئے،
ادھر ادھر گھومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہاں آئے اور نورانی بیانات کو سماعت فرمائے۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امید اور اس یقین کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں، مصطفیٰ وہاں سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا رب قرآن مجید و فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں عطا فرمایا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر اس کا معاوضہ، اس کی اجرت، اس کا بدلہ مجھے نہیں چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ صرف میری قرابت والوں سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا، میرے اقربا سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، لا اسألکم، یعنی محبوب نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، میرے محبوب نے فرمایا جو کچھ بھی میں نے عطا فرمایا ہے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو تو صرف ایک چیز دینا، اور وہ چیز ہے اقربا کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت کرنا۔ یہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس امت کے پاس ایسی کون سی چیز تھی جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطاؤں کا بدلہ کر سکتی، مصطفیٰ کی عطاؤں کا بدلہ بن سکتی؟ اس کا جواب ہرگز نفی میں ہوگا کہ نہیں، امت کو جو کچھ ملا ہے صدقہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن ملا صدقہ مصطفیٰ کا، ایمان ملا صدقہ مصطفیٰ کا، جان ملی صدقہ مصطفیٰ کا، یعنی جو کچھ ملا یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے سب اختیار ہے، یعنی دونوں جہاں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب اختیار میں ہے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر تم مجھے دینا چاہو میری اقربا سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ لیکن ساری چیزیں ایک طرف، اگر مصطفیٰ کو دینا چاہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کے خاطر ایک غار حرا میں 3 دن کا سجدہ کیا تھا، اس ایک سجدے کا بدلہ یہ نہیں دے سکتی امت۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّهِ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی جتنی بھی امت ہے اس امت کو پل صراط پار کرنا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے سے، ان کے بتانے سے ہم جانتے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اگر کوئی پیدل چلنا چاہے تو 500 سال کی راہ ہے، یعنی اتنا بڑا سفر
لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امتی میں سے ہر ایک فرد کو اس پل صراط پار کرنا ہے۔ لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم وہ پل صراط پار کر سکیں؟ وہ دوزخ کے اوپر ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ محبوب کو فرمایا تو محبوب کو غم لاحق ہوا۔ غم یہ ہوا کہ اے اللہ، میری امت گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، میری امت کیسے پل صراط پار کرے گی؟ میری امت پل صراط کیسے پار کرے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پل صراط ہر ایک کو پار کرنا ہے، اور جو نیکوکار ہے وہ تو پل سے گزر جائیں گے، جو بدکار ہے، گنہگار ہے، وہ گھٹنوں کے بل پل صراط سے نیچے جہنم کی طرف گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے اعمال پہ دھیان دیں۔ ہماری صبح کیسے ہوتی ہے، ہماری شام کیسے ہوتی ہے، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، نعمت کو عطا کی ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم ہر دن گن نہیں کر سکتے، ہر دن شمار نہیں کر سکتے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید کو رب تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی صبح کو چینج کریں، شام کو بدلیں۔ ہماری اولادیں کیا کر رہی ہے، ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بدن کو صاف کیا، آج ہم نے کپڑوں کو صاف کیا، آج ہم نے ظاہر کو صاف کیا، آج ہم نے تن کو صاف کیا، لیکن انسان کا من کیسا ہے؟ لیکن ہم جن بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، یا جن بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، یا جن بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں، ان بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ قسم اللہ کی، ان بزرگوں نے اپنے کپڑوں کی صفائی پہ اتنی محنت نہیں کی جتنی انہوں نے اپنے دلوں کی صفائی پہ محنت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ شخص ہے جن کا دل روشن ہے، جن کا دل زندہ ہے۔ ہم جتنی صفائی کپڑوں کی محنت پہ کرتے ہیں، اگر اتنی ہی صفائی دل کی صفائی پہ کر لیتے تو انشاءاللہ زندگی ہماری یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی، عالم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر قوم کے حوالے کرنے والا، وقت کا مجدد، 108 علوم و فنون پہ مہارت رکھنے والا، وقت کا مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا ہاتھ چمکا دے، میرا کپڑا چمکا دے، میرا چہرہ چمکا دے، میرا بدن چمکا دے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میری زندگی چمکا دے، بلکہ کہا کہ رب میرا دل چمکا دے۔ اس لیے کہ دل چمک گیا تو ہاتھ بھی چمک جائے گا، دل چمک گیا تو چہرہ بھی چمک جائے گا، جب دل چمک گیا تو پورا بدن چمک جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے دل چمکنے کی برکت ہی تو تھی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پہ آرام فرمانے والا، ہند کا راجہ، ہم سب کا خواجہ معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کو گلی کوچوں میں نکل کر لوگوں کو کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا، لوگ میرے معین الدین کا چہرہ دیکھتے جاتے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے جاتے۔ سبحان اللہ، اسلام میں داخل ہوتے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معین الدین نے اپنے چہرے کو نہیں چمکایا، معین الدین نے اپنے ہاتھ کو نہیں چمکایا،
معین الدین نے اپنے پیر کو نہیں چمکایا، معین الدین نے اپنے بدن کو نہیں چمکایا، معین الدین نے صرف دل چمکایا۔ جب دل چمکا تو رب قدیر نے برکت یہ رکھی کہ ان کا چہرہ بھی چمک گیا، ان کا ہاتھ بھی چمک گیا، ان کا پورا بدن چمک گیا۔ اور آج 800 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے، میرے معین الدین کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے، سبحان اللہ، آج بھی چمک رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ دل چمکنے کی برکت ہے میرے عزیزوں، دل چمکنے کی برکت ہے۔ آج تو چہرے ہم نے بڑے میک اپ سے چمکا دیے ہیں، بڑی بڑی کریمیں استعمال کر کے ہم نے چہروں کی بڑی صفائی کی ہے، لیکن دل میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، نفرت رکھنا، انسان تو چھوڑو، آج بھائی بھائی کے درمیان میں بغض رکھے جاتے ہیں، نفرت پالی جاتی ہے، ایک دوسرے سے عداوت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے نہ جانے کیا کیا بولا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی سے ہمیں سبق نہیں ملتا ہے میرے عزیزوں۔ ہمیں بزرگوں سے زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ اپنوں کے لیے بھی محبت کا سبق ملتا ہے، غیروں کے لیے بھی محبت کا سبق ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دل میں جگہ دینی ہے تو محبت کو جگہ دو، الفت کو جگہ دو، بھائی چارگی کو جگہ دو، اور یہ سب بھائی چارگی سے رہو گے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ صحت عطا فرمائی ہے، جو صحت عطا فرمائی ہے، آج ہمارے بدن میں طاقت ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور کان میں سننے کی صلاحیت ہے۔ آج اگر ہم چاہیں تو قیام بھی کر سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، قعدہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ طاقت چلی جائے گی، بدن میں کمزوری آ جائے گی، تو پھر حال یہ ہوگا کہ بندہ پورے ہفتے تو مسجد نہیں جا سکتا، کمزوری کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا۔ جمعہ کے دن اپنے گھر کے 2 بچوں کو بلا کر کہے گا، اے بچوں، آج دن جمعہ کا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ خیر ایک بچہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کرے گا، دوسرا بچہ اپنے بزرگ کو اٹھائے گا، موٹر سائیکل پہ بیٹھائے گا، بیٹھا کر دونوں بچے اپنے بزرگ کو مسجد میں لے کر جائیں گے، لے جا کر وہاں مسجد کے کونے یا کنارے پہ کرسی رکھی ہوگی، اس کرسی پر اس بزرگ کو لے جا کے بیٹھا دیں گے۔ اب بزرگ کو کرسی پہ بیٹھے بیٹھے جیسے تیسے کر کے وہ 2 رکعت نماز کو جمعہ کو ادا کریں گے، پھر وہ بزرگ کو مسجد سے اٹھا کے گھر پہ لا کے چھوڑ دیں گے۔ اب وہی بستر ہے، وہیں کھانا ہے، وہیں پینا ہے، وہیں پیشاب پاخانہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، قدر کرو اپنی زندگی کی، قدر کرو اپنی زندگی کی۔ آج جوان، آج بدن میں طاقت ہے تو ہم قیام بھی کر سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جوانی چلی جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، تو پھر نہ ہم رکوع کر سکیں گے، نہ ہم سجدہ کر سکیں گے، نہ ہم کھڑے ہو کے رب کی عبادت کر سکیں گے۔ پھر حال یہ ہوگا کہ نہ رکوع کے مزے رہیں گے، نہ سجدے کی لذتیں رہیں گے۔ پھر کیفیت یہ رہے گی کہ بس کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سجدہ بھی ہو جائے گا، رکوع بھی ہو جائے گا، ہر چیز ادا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میرے عزیزوں، آج کثرت کے ساتھ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بدن میں طاقت ہے تو رب نے جو طاقت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرو۔ سرکار مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے، جو کرنا ہے وہ آج کر لے، اس لیے کہ ابھی نوری جوان تم ہو۔ جوانی خدا نے دی ہے تو اس جوانی کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس جوانی کو خدا کی یاد میں لگا دیا جائے، اس جوانی کو خدا کی عبادت میں لگا دیا جائے۔ جوانی گزرے تو حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے گزرے، جوانی گزرے تو خوف خدا میں گزرے، جوانی گزرے تو مسجد سے تعلق بنا کر کے گزرے، جوانی گزرے تو یاد الہی میں گزرے، جوانی گزرے تو اس مخلوق خدا کی خدمت میں گزرے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر آج ہم نے ایسا نہیں کیا،
کل بوڑھاپا آ جائے گا، بوڑھاپے میں ہم سب پہنچ جائیں گے، پھر بوڑھاپے میں پہنچ کر پھر پچھتانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بڑی عمر کے بزرگ راستے میں چل رہے تھے، ایک سڑک کے کنارے نوجوان بیٹھا ہوا تھا، بڑی عمر کے بزرگ تھے، راستے میں چل رہے تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں ان کے ڈنڈا تھا، ان کی گردن جھکی ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ راستے کنارے پر ایک لڑکا نوجوان بیٹھا تھا، اس سے مستی سوجی، اس نے اس بزرگ سے کہا، اے بزرگ، کمر جھکا کر کے، گردن جھکا کر کے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا کہا؟ کمر جھکا کر کے، گردن جھکا کر کے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس بزرگ نے کہا، سوال تو ایسا تھا کہ غصہ آ جائے، لیکن بزرگ نے جواب ایسا دیا کہ سوال پوچھنے والا پھر خود سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ کہا کہ بزرگ، کمر جھکا کر کے، گردن جھکا کر کے ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ اس بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، ڈھونڈ کیا رہا ہوں، میں اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا کہ بزرگ، جوانی بھی کوئی ڈھونڈنے کی چیز ہے؟ یہ تو ایک عمر کا حصہ ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، جوانی کو ڈھونڈا تھوڑے ہی جاتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ جوانی کو ڈھونڈا نہیں جاتا، لیکن میں نے جوانی غفلت میں گزار دی، میں نے جوانی عیش و عشرت میں گزار دی، میں نے جوانی موج مستی میں گزار دی ہے، میں نے جوانی میں نیکیاں نہیں کی ہے، میں نے جوانی کو غفلت میں گزار دیا ہے۔ آج اسی غفلت میں گزار دیے جانے والے وقت کو میں ڈھونڈنے سے تعبیر کر رہا ہوں۔ اے جوان، ابھی تو جوان ہے، قدر کر لے اپنی جوانی کو، قدر کر لے اپنی جوانی کی، ورنہ کل تو بھی جس طرح آج میں اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو بھی اسی طرح ڈھونڈتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، قدر کرو اپنی زندگی کی، قدر کرو اپنی زندگی کی۔ آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت بھی دی ہے، بدن میں طاقت ہے، ہاتھوں میں طاقت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، بیٹھنے کی قوت ہے، سجدے کی کرنے کی ہمت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، قدر کرو اپنی زندگی کی، ورنہ آج ہم سب سن رہے ہیں موت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ پہلے تو سنتے تھے کہ بوڑھاپے میں موت آتی ہے، آج اللہ اکبر، موت کی اتنی کثرت سے آتی ہے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں اور اچانک خبر آ جاتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ باپ بیٹھا رہتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، دادا بیٹھا رہتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، ماں بیٹھی رہتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کی قدر کرو۔ مائیں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کنی سے فاطمہ ہیں تو فاطمہ کا کردار ادا کریں۔ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا، کیا کریکٹر تھا، کیا ان کا عمل تھا، کیا ان کی زندگی ہے، اور آج ہماری عورتوں کے کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، ان کے پاس ایک ایک چادر ہوتی تھی جس کے 17 پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے بال کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا۔ آج میری مائیں اور بہنوں کے پاس ایک ایک 16 ہزار کے ایک ایک جوڑا الماریوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان کا دوپٹہ آج گلے کا مفلر بنتا ہوا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کی فکر کریں، اپنی زندگی پر غور کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اجرمت واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔